अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद रज़ा, योर टुडेज़ होस्ट। पिछले काफ़ी सालों से हम कुछ टर्म्स सुनते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट रिडक्शन, क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन। ये सारी टर्म्स हैं क्या, इनका मतलब क्या है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनको किस तरह से कोप अप किया जा सकता है। आज इस सब को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, मिस आफिया सलाम, हु इज़ अ सीजन जर्नलिस्ट एंड वर्क्स इन क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी फील्ड। अस्सलाम वालेकुम मिस आफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आज पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने के लिए। मिस आफिया, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि एक क्लाइमेट चेंज का जो वर्ड है ये आजकल बहुत ज़्यादा बज़ कर रहा है, सो कुड यू जस्ट शेयर अ फ्यू इनसाइट्स इसके बारे में? अच्छा देखिए, बज़ बन चुका है। उसूलन तो इसका जैसे जैसे दुनिया में इदराक हुआ उस तरह से हमारे यहाँ भी इसके बारे में बातचीत होते चली जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि हम चूँकि एक डिज़ास्टर प्रोन कंट्री हैं और हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज के बहुत से इम्पैक्ट्स हैं। दुनिया में 200 ममालिक तकरीबन हैं और उनमें से जो टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, हम उस लिस्ट में पिछले 15 साल से टॉप 10 के ब्रैकेट में हैं। सो ये तो मोर देन अ बज़ होना चाहिए था, उस हद तक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उससे कहीं ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, जिनको हम पिछले को 10-15 साल में देखते थे कि जो क्लाइमेट चेंज की स्पेस में काम करते थे वही लोग इसके बारे में बात कर रहे होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि डिज़ास्टर के वेक में ये बातचीत ज़रा बढ़ी है और ये बज़ बन गया है। काश ऐसा ना होता, लेकिन ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मिस आफिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कोई एक जो रीज़न है वो नहीं है। अभी मुझे आई वुड लाइक टू नो कि जो क्लाइमेट चेंज है ये सब सेगमेंट्स को इक्वली अफेक्ट कर रहा है और देयर आर एनी पर्टिकुलर सेगमेंट्स जिन्हें आप समझती हैं कि ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है? देखें, इफ़ेक्ट तो ये सबको कर रहा है, लेकिन सबको इक्वली नहीं कर रहा। जैसे हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर तबकाती नाहमवारियाँ हैं, उसी तरीके से उसके इम्पैक्ट्स लोग फील कर रहे हैं। और फिर जो उमूमी तौर पे माशरे में हम जिनको कहते हैं वल्नरेबल तबका है, वो ज़ाहिर है उसके ज़्यादा उसके ऊपर उसके असरात हो रहे हैं। गरीब लोगों पे अमीरों के निस्बत ज़्यादा हैं। ख़वातीन जिनकी वो रिसोर्सेज नहीं हैं जिस तरह से मर्दों की हैं, वो अपने माशरती रोल की वजह से ज़्यादा कर रही हैं कि उनके ऊपर कई और ऐसी चीज़ों का बर्डन है जिसका मर्दों पे नहीं है, वो करती हैं। फिर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है या जिनके कोई माजूरी है, ये तमाम के तमाम उमूमी तौर पे आपको नज़र आते हैं माशरे के अंदर। ये तबकात आम लोगों की निस्बत ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं। तो इन जैसे लोगों के ऊपर जब क्लाइमेट चेंज के असरात मुरतब होते हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास वसाइल हैं कि क्लाइमेट चेंज से उनको कोई उन्होंने हिट हुए वो, लेकिन उनके पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस। उनकी एबिलिटी टू बी रेजिलियंट आम लोगों से या उन दूसरे जो महरूम तबकात हैं या वल्नरेबल तबकात हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। सो ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वन साइज़ फिट्स ऑल। जब हम इसके सोल्यूशंस की बात करें, हमें हर तबके की कुछ मखसूस ज़रूरियात के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि उनको मीट किया जा सके। करेक्ट। जिस तरह से भी आपने कहा है कि कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ तबकात हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो वो किस तरह से अडाप्ट कर सकते हैं और क्लाइमेट अडेप्टेशन ज़रूरी क्यों है, आप क्या समझती हैं? देखिए, इसके लिए हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज एक आलमी मसला है और इसमें कुर्राए अर्ज़ का जो दर्जे हरारत बढ़ रहा है उसके जो असरात हैं और वो मुख्तलिफ़ लोगों पे और मुख्तलिफ़ खित्तों पे मुख्तलिफ़ इको रीजन में मुख्तलिफ़ हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में कई ऐसे इको रीजन्स हैं जिनके ऊपर उसके मुख्तलिफ़ असरात हैं। अगर सी लेवल राइज़ है तो वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध को इम्पैक्ट करेगा। हमारे जो ग्लेशियर की जो टेरेन है वो ना सिर्फ ये कि सिर्फ हमारे वो ग्लेशियर टोपोग्राफी को या टेरेन में रहने वाले लोगों को असरअंदाज उस पर होगा, बल्कि आप अगर हम आज ही की मिसाल ले लें तो इस साल बर्फ़बारी नहीं हुई। अब कहीं पिछले 1-2 दिन से तो 1-1.5 महीना जो है जिसमें बर्फ़ गिरा करती थी वो हमने लूज़ कर दिया और अब मौसम बतदरीज गर्मी की तरफ जा रहा है।
تو جب آپ کی وہ پہاڑوں پہ برف باری نہیں ہوتی تو ہمارے جو دریاؤں کے اندر پانی ہے اس کا اس پہ دار و مدار ہے. تو وہاں پہ گلیشیئر جو ایک کرۂ ارض کی گرمائش کی وجہ سے ایک اور قسم کا خطرہ ان کو لاحق ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کی وجہ سے. اس کے علاوہ دوسرا خطرہ یہ ہے جو اس سال ہم اگلے کچھ ماہ بعد دیکھیں گے جب پانی کی کمی کا سامنا ہوگا. پھر ہمارے یہاں ڈیزرٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ہمیں مختلف خطرات لاحق ہیں اور ہر علاقے کے الگ الگ ہیں. کہیں وہ کمبائن ہو جاتے ہیں, کہیں جو ہمارے اپنے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ انٹینس بھی ہو جاتے ہیں. تو اڈیپٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ان گلوبل ایمیشنز میں تو بہت کم حصہ ہے جو اصل کلائمیٹ چینج کی وجہ ہیں, اور چونکہ ان کو تو ہم اپنی مقدور حد تک ایک عالمی شہری ہونے کے ناطے ہم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم جتنے ہیں ان کو بھی کم کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جن کی زیادہ ہیں ایمیشنز, جب تک وہ کم نہیں کریں گے یہ مسئلہ تو اپنی جگہ جوں کا توں رہے گا. اور جوں کا توں رہنے کا مطلب ہے کہ ہماری ولنریبلٹی کم نہیں ہوگی. جو لوگ اس کے کاز کو چینج نہیں کر سکتے پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اڈیپٹیشن کی طرف جائیں. اور اگر اس کا ایک آسان ترین میں ٹرانسلیشن نہیں مفہوم بتاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے جی گزارا کرنا ہے. اڈیپٹیشن گزارا کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے اب یہ ہے اب اس سے آپ گزارا کریں. آپ کے پاس پیسے کم ہیں, اب جتنے پیسے ہیں اس میں گزارا کریں. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس پانی کم ہے تو اس کم پانی میں آپ نے اپنی زراعت بھی کرنی ہے, آپ نے اپنا باقی گزارا بھی کرنا ہے. اس کو اڈیپٹیشن کہتے ہیں. اور پاکستان ان ممالک میں ہے جس کے پاس اڈیپٹیشن ایک امپیریٹو ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اس کے علاوہ ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں ہر صورت میں جو منڈلاتے ہوئے خطرات ہیں ان سے نبتاد نہ ہونے کے لیے اڈیپٹ کرنا ہے کلائمیٹ چینج سے, جس کے لیے وسائل بھی چاہیے, ٹریننگ بھی چاہیے, آگاہی بھی چاہیے, سب چیزوں کا اس کے اندر رول پلے. دیٹس ویری انسائٹفل ایکچولی. جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یوتھ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی چیلنجز کو میٹیگیٹ کرنے میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کلائمیٹ چینج کو اسپیسیفکلی کس طرح سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں یوتھ کیا رول اپنا پلے کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیے ایک تو وہ گلوبل میٹیگیشن کی بات ہے, لیکن اپنے اپنے لیول پہ میٹیگیشن کہیں نہ کہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایمیشنز کی حد تک بھی, اور میٹیگیٹ کرنا کہ آپ اگر آپ کا کوئی لائف سٹائل ایسا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج از اے لائف سٹائل ایشو, بیہیویئر چینج ایشو ہے اس کی, یہ میٹیگیشن بھی اور اڈیپٹیشن بھی. آپ کسی چیز کے عادی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں, تو آپ کا مطلب اس میں میٹیگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام ہم چھوڑ دیں یا اس کو کسی اور طریقے سے کریں. ہاں, ہمارے ملک کی حد تک جو ہم یوتھ کے اوپر اب اتنی ایمفیسس دیتے ہیں وہ اس لیے کہ پاکستان کی ڈیموگرافکس ایسی ہیں کہ ایک جو آپ کا لارجسٹ کوہورٹ آپ کی ڈیموگرافکس میں ہے وہ اب یوتھ کا ہے, اور یوتھ اپنے ساتھ انرجی ایک لے کر آتے ہیں. یہ انرجی بھی ہے ان میں, کریٹو سولوشنز بھی وہ دیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لینا چاہتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. تو اگر ہم اس کوہورٹ کو اپنی ان ڈیموگرافکس کی نظر میں دیکھیں تو ان کو ہم انیبل کریں, پہلے آگاہی دیں, اور پھر ان کو جہاں جہاں ان کو کچھ ٹیکنیکل سکلز دینے کی ضرورت ہے وہ وسائل ان کو دیں. جہاں ان کی پہنچ نہیں ہے وہاں اگر ان کی پہنچ ہو, جہاں وہ اپنے کریٹو سولوشنز, چھوٹے سے چھوٹے سولوشنز, کمیونٹی بیسڈ سولوشنز لانا چاہتے ہیں اور اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں, تو میرے خیال میں پاکستان میں اڈیپٹیشن جو ہے وہ کہیں تیزی سے ہو سکتی ہے بنسبت اگر ہم وہ جو ہماری ایک پرانی ڈگر ہے اس کے اوپر چلیں. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو اس ٹاپک کے ساتھ ہم جوڑ کے رکھیں, ان کو جو جہاں ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ان کو اس کا حصہ بنائیں. ان کو صرف اس کے نتائج نہ بتائیں کہ جی ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہونا چاہیے, نہیں, ان کی آواز اس میں شامل ہونی چاہیے, کیونکہ جب ان کی آواز اس میں شامل ہوگی فیصلہ سازی میں تو تبھی تو ان فیصلوں کو وہ اون کر کے اور کچھ کام کریں گے. یہ اب وہ یوتھ نہیں ہے جیسے اب سے 2 جنریشن پہلے جب میری یوتھ تھی کو جس کو بتایا جاتا تھا اور وہ کام کرتی تھی.
آج کل کی یوتھ خود اپنی آواز بھی چاہتے ہیں کہ وہ سنی جائے, ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد ان کو کنونس کریں گے تو پھر وہ کام کریں گے, ناٹ بیکاز آپ کہیں کہ بھائی آئی ہیو ٹولڈ یو سو, تو اس لیے آپ یہ کریں. اب وہ زمانے گزر گئے. دے ہیو ٹو بی ایکول پارٹنرز ان دا کنورسیشن اینڈ ان دی امپلیمنٹیشن. امیزنگ. تو جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اگر یوتھ کو اپرچونیٹیز دی جائیں تو ڈیفینیٹلی دے کین کم اپ وتھ سولوشنز, وتھ انوویٹیو سولوشنز آف کورس. تو ابھی جو ایک ہمارا ایکو لیڈرز پروجیکٹ امپلیمنٹیشن فیز میں ہے اکراس پاکستان, جس کا آپ بھی حصہ ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں وائی از دس پروجیکٹ امپورٹنٹ اینڈ یہ کیا رول پلے کر سکتا ہے یوتھ کو امپاور کرنے میں؟ دیکھیے, مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا, کیونکہ میں, اور اس کے ذریعے یہ میری ایک مفروضہ نہیں ہے, میرا ایک یقین تھا کہ ہمیں اس میں سے بہت ہی مثبت قسم کے نتائج ملیں گے. ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے جا کے اس کے سیشنز کیے ہیں اور اس میں ان کو پہلے بتایا, اور زیادہ تر وہ تھے جو میری ریکویسٹ پہ آپ نے ان لوگوں کو چنا تھا جن کا کوئی تعلق کلائمیٹ چینج کی کانورسیشن سے اب تک نہیں تھا. کتنی جلدی انہوں نے جو چیز ان کو سمجھائی گئی وہ سمجھی, اور اس کے بعد ان کی طرف سے کتنے کریٹیو قسم کے سولوشنز آ رہے ہیں. یہ میرا فیتھ اس کے اندر جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ریسٹور ہوا ہے, ویلیڈیٹ ہوا ہے, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہوگا. مجھے ہمارے یہاں جو یوتھ ہے اس کی ایبلٹی پہ بہت زیادہ یقین ہے, کیونکہ ان کو میں دوسرے فیلڈز میں جہاں انہیں مواقع ملے ہیں ان کو امیزنگ قسم کی انٹرونشنز میں نے کرتے دیکھا ہے. وہ چاہے وہ ٹیک کی فیلڈ ہو, مختلف آپ کے جو اسٹارٹ اپس ہیں وہاں پہ ان کی طرف سے جس طرح کے مسائل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہماری, وہ ان پرابلمس کی سولوشنز انہوں نے پیش کی ہیں. تو اسی لیے یہ میں ارج کرتی ہوں کہ اس کا دائرہ کار بڑھے اور لوگوں تک اس طرح کے انیشیٹو ہوں, آپ بھی لیں, آپ کو بھی موقع ملے اسی چیز کو آگے لے جانے کا, اور دوسرے ادارے بھی اس میں حصے دار ہوں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک ایگزسٹینشیل مسئلہ ہے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ہم پہ, بالکل ہماری سیکیورٹی بھی اس سے امپیکٹ ہوتی ہے, ہماری فوڈ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی امپیکٹ ہوتی ہے, آپ کے لوگوں کی مینٹل ویل بینگ, ہیلتھ, ہر چیز امپیکٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جو لوگ ہیں جو اب میجورٹی کوہورٹ ہے, اگر وہ حصے دار نہیں ہوگا تو پھر کون ہے؟ وہی پرانے لوگ ہوں گے, وہ پرانی سولوشنز آگے پیش کریں گے. تو جب پہلے ان سولوشن سے مسئلوں کا حل نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایک نئی سوچ یہ نئی پود ہی دے سکتی ہے. بے شک بے شک. That's very very insightful and thank you so much. Any closing remarks? ہمیں اس چیز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے, اور آپ کے اس پروگرام کے تحت پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج کیا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی, شرمناک حد تک بڑی آبادی نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی, کتابیں پڑھنا نہیں جانتی ہے. تو ہم اس کو صرف فارمل ایجوکیشن یا فارمل ایجوکیشن کے اداروں تک نہ محدود کریں. ہمیں, کیونکہ ان پہ بھی تو امپیکٹ ہوگا, اور ان کی اس لا علمی کی وجہ سے ان پہ شاید زیادہ امپیکٹ ہوگا. جب وہ آگاہی نہیں ہوں گے تو اپنے آپ کو کیسے وہ بچائیں گے؟ ان تک بھی پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی نان فارمل ٹولز استعمال کرنے کی ضرورت ہے, آف ایڈوکیسی, آف ایجوکیشن, اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں ہر جگہ پہنچنا ہے, پاکستان کے ہر سیگمنٹ تک. Amazing. Thank you so much Ms. Safia for coming in today's podcast اور اتنی زبردست انسائٹ شیئر کرنے کے لیے. Thank you everyone for watching today's podcast اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.